تین دسمبر کو ایک انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا. ہوا کچھ یوں کہ سیالکوٹ کی ایک سپورٹس گارمنٹس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں کام کرنے والے ایک سری لنکن کرسچن پرینتھا کمارا کو انتہائی بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی لاش کو آگ لگا کے بیچ چوراہے جلا دیا گیا. کمارا پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فیکٹری کی دیوار پہ سے ایک پوسٹر جس کے اوپر کچھ ہولی انسکرپشنز تھیں ان کو اتارا تھا. توہین مذہب کا الزام لگا. رپورٹس کے مطابق کمارا نے اپنی اس ان انٹینشنل مسٹیک پہ معافی بھی مانگی مگر کسی نے ان کی نہ سنی. ان کے ایک ساتھی نے ان کو بچانے کی کوشش بھی کی. اس مشتعل ہجوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ غیر ملکی ہیں, یہ نہیں جانتے کہ اس پوسٹر پہ کیا لکھا تھا, مگر پھر بھی کسی نے ان کی نہ سنی. کمارا 49 سال کے تھے اور سری لنکا میں ان کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے وہ اپنے لواحقین میں چھوڑ کے گئے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اسی معاملے پہ بات کی تھی اور آج کی ایپیسوڈ میں بھی ہم سیف صاحب سے اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی روشنی میں کہ آگے اب قانون کا کیا لاہ عمل ہوگا یا ہونا چاہیے اس پہ بات کریں گے. دیکھیں عاشق صاحب, اس پہ تو بھی بات کرتے ہوئے نا دل ہی ساتھ نہیں دے رہا کہ یہ جو چند لوگ ہیں مسلمانوں میں, انہوں نے 9/11 سے جب شروع کیا نا, میں یہاں سے آپ کو لے کے جاؤں. 9/11 سے پہلے کی دنیا آپ دیکھیں اور 9/11 کے بعد کی دنیا دیکھیں, اور سب سے بڑے جو سفرر اس کے نکلے وہ مسلمان نکلے. اور چند جاہلوں نے جتنی ان کو عقل ہے اسلام کی وہ لے کے انہوں نے جا کے کر دیا. اس کے نتیجے میں افغانستان میں سارا کچھ ہوا, 20 سال سب کچھ چلا گیا. اسی کے نتیجے میں عراق میں ہوا, اسی کے نتیجے میں لیبیا میں ہوا, اسی کے نتیجے میں یمن میں ہوا, اسی کے نتیجے میں مسلمان لوگ جو امریکہ میں پڑھنے جاتے تھے, یورپ میں پڑھنے جاتے تھے, اسکالرشپ ملتے تھے, سب بند. لیکن یہاں کسی کو عقل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں. ابھی اس واقعے کی اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے یہ پولیس اور پروونشل گورنمنٹ اور ابھی پرائم منسٹر اور ان کے حواری سارے یہ لگے ہوئے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے, میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا جی کہ آپ نے اس کو مرنے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہ واقعہ کو آدھے گھنٹے میں نہیں ہوا, اس واقعے میں سارا دن لگا ہے, وہ پورا دن لگا ہے کم از کم. ہاں جی, اس میں ایس ایچ او کا بیان ہے, صبح سے شروع ہوا ہے اور یہ دوپہر تک جو ہے نا چلتا رہا. پولیس موقع پہ موجود ہے, ادھر ہنگامہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پہلے پروگرام کیا تھا, جی اس میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ جو سول سسٹم ہے یہ ریلیجس ملیٹنسی کے ریلیٹڈ جتنے بھی جرائم ہیں, جس میں 295C بلیسفیمی ٹاپ آف دی لسٹ ہے, اس کو یہ ابھی فائٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا. اور یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. اور اس کا ہم نے جب پچھلے پروگرام میں سجیشن دی کہ کیا کیا جائے کہ کور ہیڈ کوارٹرز میں اس کو رپورٹ کیا جائے, فوجی انویسٹیگیشن کرے, فوجی چلان, فوجی گرفتاری, ایون ٹرائل ہم نے کہا تھا کہ کور ہیڈ کوارٹرز میں سیشن جج جو ہے اس کے ساتھ ایک کرنل صاحب کو بٹھا کے ادھر کیا جائے. اور ابھی آپ نے پولیس کے یہاں پہ بیان سنے, ہاں جی, وہی ایس ایچ او, کیا کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او فرما رہے ہیں ہم کیا کہ کرتے, ہم وہاں پہ تھے, ہماری نفری ایک تو کم تھی, لوگ بہت مشتعل تھے, بہت زیادہ تھے, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس ایس ایچ او نے ظاہر ہے اپنے ڈی پی او کو بھی بتایا ہوگا. ہاں جی, امیڈیٹلی وائرلیس ہو گئی ہوگی. وائرلیس جو ہیں جی, میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایس ایچ او ہے, اس کا ڈی ایس پی ہے, اس کا ایس پی ہے اس ایریے کا سیالکوٹ کا, اور جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے ایس ایس پی جس کو ہم کہتے ہیں, ان سب کو 302 میں گرفتار کرنا چاہیے. یہ جو ہمیں جھانسے دے رہے ہیں نا, یا یہ سری لنکن کو یا دنیا کو الو بنانا کی کوشش کر رہے ہیں پولیس والے, اور گورنمنٹ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلتے جا رہی کہ ہم نے 150 بندہ گرفتار کر لیا. ان سے بندہ پوچھے کہ تمہارے پاس ایویڈنس کیا ہوگی ان کو ٹرائی کرنے کے لیے. سر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, موبائل فون کا ڈیٹا ہم نے وہ کیا ہے. کرنا, میں 40 سال سے یہ کرمنل کی پریکٹس کر رہا ہوں. جتنے لوگ ہیں وہ تو سارے کے سارے ایک طرف ہیں اور مرنے والا ایک طرف ہے. فیکٹری کے مالک جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, میں کہتا ہوں ان کو بھی 302 میں گرفتار کرنا چاہیے. کیوں؟ میں نے جتنا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ لوگوں کی لگتی بھگتی, اس دن سے بھی پہلے کی. ہاں جی, اس سے پہلے کہ وہ بڑا اسٹرکٹ ہے, کام بڑا لیتا ہے, تو ہر طریقے سے کچھ جمعے کے پہ جاتے ہیں, نماز پہ لوگ جاتے ہیں 2-2 گھنٹے لگانے والے, وہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا, اور جب یہ واقعہ شروع ہو گیا تو اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے انڈر آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن فوج کو بلاتی, رینجز کو بلاتی. صرف 5 سپاہی جو فوج کے نا, 5 اور ایک صوبے دار, 10,000 سے موب کے لیے بہت. اچھا, موب جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کون بھاگ جائے گا کون نہیں بھاگ جائے گا. یہ تو سمپل سی بات ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سول نظام فیل ہو چکا ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ موب دیکھ چکا ہے پچھلے سال سے کہ پولیس جتنی مرضی کھڑی ہو, جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی ہوں, آپ ان کو پش کر کے ہٹا دیں, وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے, پیچھے ہٹتے جائیں گے, پیچھے ہٹتے جائیں گے. ابھی میں نے اس پہ پولیس سے آج نہیں, پچھلے سالوں میں 20 سالوں میں میں نے بڑے بڑے سینئر پولیس افسروں سے پوچھا, یہ ایس ایچ او سے پوچھا, ایس پی او سے پوچھا, ڈی اے جیوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد نہیں, یہ کوٹ راجہ کشن میں جو ایک میاں بیوی کو بھٹے کی آگ میں پھینک, شمع اور شہزاد, تو وہاں پہ پولیس نہیں تھی, ان کی موجودگی میں ہوا تھا. موجودگی میں ہوا نا. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ جی ہم اب کیا کریں. میرا جواب بہت سادہ ہے اس پہ کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے اگر 500 بندہ مارنا پڑ رہا ہے نا بھائی, وہ 500 بندہ قانون کو, آئین کو, ہر سسٹم کو تہہ بالا کرنا چاہتا ہے نا. تو آپ کی پاکستان پینل کوڈ میں کو 20 کے قریب ایکسیپشنل سیکشن ہے, 76 سے لے کے 106 تک. وہ مختلف سچویشن بتاتے ہیں کہ کہاں آپ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس میں, یا رائٹ ٹو سیو لائفس آف دی ادر, یا رائٹ ٹو کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ جان سے مار دیں جس کو مرضی. اور لا, یعنی کہ کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں. لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں, کوئی جرم نہیں کیا. ابھی اس میں ایک تو نیشنل لیول کی ڈبیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پولیس والوں کو یہ تجربہ ان کا کہ جہاں جہاں ہم سے کوئی بندہ مرا, حالانکہ وہ بالکل بکواس کرتے ہیں, ان سے بندے مرے ہیں جب ٹارچر کر رہے ہیں اس کے پرچے ہوئے اور اس میں کچھ کو سزائیں بھی. اس کو وہ جواز بنا. اگر یہ وہ شمع اور دوسرے لڑکے کا کیا شہزاد, ان کو بچاتے ہوئے یہ 10 مارتے 20 مارتے, تو میں دیکھتا اگر ان کو گورنمنٹ یا لا پروٹیکٹ نہ کرتا تو ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہیں سیف صاحب, اس میں ایک چیز میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سنس فیض آباد انسیڈنٹ اور اس سے پہلے بھی, جب پولیس نے سٹینڈ لیا بھی ہے اگر, تو دے ڈڈ ناٹ ہیو دا آفیشیل پیٹرنیج
حکومت جو تھی کتنے پولیس والے مارے گئے ہیں، اسپیشلی ان جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں وہ جب نکلتی ہیں باہر پولیس والے مارے جاتے ہیں، پرچے بھی رجسٹر ہوتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد میں ہماری جو ریاست ہے وہ انہی تنظیموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو پولیس کا ڈونٹ یو تھنک کہ دیر مورال از ایٹ اٹس لوئسٹ؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک ڈفرینٹ ایشو، یہ ایشو ہے پولیٹیکل ایشو ہے کہ پیورلی ایک اسلامک ملیٹنٹ تنظیم جو ہے وہ گومب اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، کچھ مختلف ان کے پروسیشن نکال رہے ہیں، تو ان کے لیے پولیس لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرتے ہوئے اس میں وہ مارے گئے اور گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی ان سے صلح کر. میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی اس قسم کی بڑی تنظیم موجود ہی نہیں ہے، ایک عام سا موب ہے، عام گلی کے لفنگے لڑکے میٹرک فیل جن کو نہ کوئی نوکری ملتی ہے کچھ ملتا ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنا وہ جو ڈپریشن فرسٹریشن ہے اس کو ایکچولی نکالتے ہیں. ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، کاروں کو مار کے شیشے توڑ دو، کسی سارا پینٹ والے کو مار دو. تو وہاں تو میں کہتا ہوں صرف 2 بندے مرے نا تو سارے بھاگ جائیں گے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل آج صرف ایک ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور جنرل باجوہ صاحب سے کہ اگر آپ بالکل آنیسٹ اور سیریس ہیں کہ ہم اس سری لنکن بے گناہ شہری کے قتل کا جو بدلہ ہے وہ قانون کے ذریعے لیں گے، تو یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ان کو 302 میں سب سے پہلے گرفتار کریں. کیوں کہ اگر یہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے، اگر یہ فوری طور پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو اس کو اختیار موجود، اور آج کل پولیس آرڈر 2002 کے بعد تو پولیس کو کسی میجسٹریٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فائرنگ کے لیے. یہ آپ کو میں ایک نئی بات بتا دوں. اچھا، یہ پچھلے 50 سال سے ان کا تھا، دیکھیں جی دنیا ساری میں پولیس جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے طاقت کا استعمال کرتی ہے، یہاں غلط قانون ہے کہ ہمیں مجسٹریٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. اب تو قانون بدل گئے. اب تو جو انڈیا میں قانون ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ خود ہی فائرنگ کا آرڈر دے، خود ہی لاٹھی چارج، اگر وہ دیکھے کہ سچویشن جو بگڑ بھی رہی ہے تو situation. دے کین اس ایکچولی اوپن میں فائر. کسی میجسٹریٹ کی ضرورت نہیں پاکستان کے قانون کے مطابق. تو اگر ان کو لگ رہا تھا کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں، موب بڑھ گیا ہے، تو جو انہوں نے سیالکوٹ میں فوج کا ایک پورا ڈویژن موجود ہے، وہاں ایک میجر جنرل صاحب میرا خیال ڈوی کو کمانڈ کرتے ہیں، تو یہ تو سارا 10-15 منٹ کا کام تھا ان کو وہ ساری میسج دے کے بلانے میں. تو یہ کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سیف صاحب اس میں اگر ہم دیکھیں وہ جو ٹریجیکٹری آف ایونٹس ہوئے ہیں بقول رپورٹس کے، جب ان پرینتا کمارا صاحب کو انہوں نے جب مارنا شروع کیا، وہ بھاگے، وہ چھت پہ گئے، وہاں پہ جا کے وہ ایک سولر پینل کے نیچے چھپے. پھر ابھی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے جس میں عدنان ملک ان کے ہی ایک کولیگ تھے، مینیجر ہیں وہ بھی، اینڈ وی کین سی ہیم ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دا مین. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھت پہ ہی انہوں نے مارنا شروع کر دیا تھا، اینڈ بائی دا ٹائم وہ باڈی جو تھی وہ لے کے آئے ہیں، ہی ہیڈ آلریڈی پاسڈ اوے. تو دس ہیپنڈ ود ان اے فیو منٹس. تو ہم ایسا کیا میکنزم لا سکتے ہیں کہ جیسی ایسی کوئی چیز ہو، کوئی ایک آپ کے خیال میں کوئی ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ امیڈیٹلی کوئی بھی کمپلینٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے. سینٹر سارے موجود ہیں، سسٹم سارے موجود ہیں، کوئی سسٹم میں خرابی نہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جس کو وہ کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ دیا. دے آر امپاورڈ. نہ ساری چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، وائرلیس دی ہوئی ہیں. کون سی وائرلیس؟ جو وہاں سے اٹھائے گا تو سیدھی پروونشل ہیڈ کوارٹر میں آئے گی، وہاں سے وہ اپنا فون اٹھائے گا سیدھا جی او سی سیالکوٹ کو جائے گا. مطلب کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا صرف یہ ہے نان سیریسنس. اچھا، اپنی ڈیوٹی کو
جس سیریس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے لیے پاکستان میں اب رواج ہی ختم ہو گئے. دیر ہیو بین نو سسپینشنز ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی بات نہیں گزری کہ کوئی پولیس والے کو کسی کو پینلائز کیا گیا. پولیس والے پولیس ہیرو بن کے آ رہی نا کہ ہم نے 100 بندہ گرفتار کر لیا ہے جی, ہم نے جناب 127 گرفتار کر لیے. کیا مطلب مذاق آپ کرنا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے ساتھ؟ اچھا سیف صاحب, کمنگ ٹو دا FIR, an FIR has been registered against 900 persons, جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجمع کا انہوں نے کوئی مجموعی تعداد 900 رکھی ہے. لیٹسٹ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق 124 جو ہیں لوگ پکڑے گئے ہیں, جن میں سے 16 جو ہیں دے آر دا سینٹرل کریکٹرز اس ساری کانسپریسی میں, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے میں اور مارنے میں جو آگے تھے. فرام اے لیگل پرسپیکٹو اب آپ بتائیے, واٹ آر دا چانسز آف دیئر کنوکشن؟ 0 چانس. یہ میں آپ کو شروع سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مذاق ہو رہا ہے, سارا پولیس کا قصور ہے. یہ بندہ مرا ہی پولیس کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ان ٹائم ایکشن نہیں لیے. اب وہ الٹا اس کو جو ہے نا کہ اپنی بڑی کارکردگی, رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں, ادھر IG صاحب بیٹھے ہیں, گورنمنٹ پنجاب کا اسپوکس مین بیٹھا ہو, اتنے پکڑ لیے, فلاں پکڑ لیے. بھی پکڑ لیے تو ان کو کیا کرو گے؟ مثلا 900 آدمی کو آج تک جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں اتنے سارے بندوں کو آپ چلان کر کے جج کے لے کے جائیں. ان کو 900 کو کھڑے کہاں کریں گے؟ ماس کنوکشن آج تک ہوئی نہیں ہے. نہیں, پاسبل نہیں نا. آپ بتائیں نا کتنی کورٹ ہے. دوسری بات کہ ابھی ان کے پاس ایک ایویڈنس رہ جانی ہے کہ یہ CCTV فوٹیج ہے اور یہ ویڈیوز یہ ہیں لوگوں نے جو بنائی. ہاں جی, میں اسی طرف آ رہا تھا. پلیز تو ٹیسٹمونیلز کوئی آپ کے خیال میں آئیں گے سارے معاملے میں وین دا کیس سٹارٹس پروسیڈنگ؟ اور میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بات تازہ ہوتی ہے میڈیا پہ آتی رہتی ہے. ہم نے مشال خان کے کیس سے آپ دیکھ لیں, آپ جوزف کالونی کا واقعہ دیکھ لیں, آپ گوجرا دیکھ لیں, شانتی نگر دیکھ لیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ملزمان قانون کی گرفت سے باہر نکل آتے ہیں. تو اس کی ایک ذرا وجہ بتائیے گا. ابھی آپ نے CCTV فوٹیج کا ایک بتایا کہ دس از دا اونلی ایویڈنس دے ہیو. ڈو یو تھنک پیپل ول کم فارورڈ ٹو گیو دیئر ٹیسٹمنیز اگینسٹ دا اکیوزڈ؟ دیکھیے CCTV فوٹیج کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے اس پہ سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے. اچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کورابریٹو ایویڈنس ہے. جو اصل ایویڈنس ہے اس کو کورابریٹ کرے گی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اٹس ناٹ ڈائریکٹ ایویڈنس. مطلب آپ CCTV فوٹیج پہ کسی کو پھانسی نہیں لگا سکتے. اٹس سو سمپل. اچھا, سو سمپل. اوکے. پھر اس کے لیے بھی اتنے سارے اس کے پری ریکوزٹس ہیں فورینسک کرائیں کہ جس نے یہ وہ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کیے وہ بندہ فرسٹ بندہ پیش ہو, پھر فرانزک رپورٹ, پھر فرانزک ایکسپرٹس کی رائے. اور دوسرا صرف اس پہ جو ہے سزا ہو ہی نہیں سکتی. سزا ہونے کے لیے 2 میں سے ایک ایویڈنس ضروری ہے. ایک ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, آئی وٹنس اکاؤنٹ, میں نے کانوں سے سنا, یہ ہے ڈائریکٹ ایویڈنس. دوسری ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ وقوع ہوا, یہاں سے ایک دم ایک بندہ بھاگ رہا تھا جس کو پکڑ لیا, تو اس کا یہ بھاگتے موقع سے جانا جو ایک سرکمسٹانس. اس کے بعد وہ بندہ پکڑ لیتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈیڈ باڈی فلاں جگہ میں نے رکھی ہوئی, یا میں نے اس کو مارا ہے, کنفیشن کر لیتا ہے, یا اپنا وہ ویپن ریکور کروا دیتا ہے جس سے مارا, اور وہ جو موقع سے خول ملے ان کو لیب میں بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی سے چلیں. یہ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس. ابھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کے لیے جو سپریم کورٹ نے وہ شرط رکھی ہوئی ہے اس پہ سزا دینے کی, وہ یہ ہے کہ اس کی چین جو ہے نا یہاں سے شروع ہو کے اینڈ تک کہیں ٹوٹنی نہیں چاہیے. اگر ایک جگہ ٹوٹ گئی تو ختم. اچھا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سری لنکن معصوم کی بے معنی قتل میں
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرچہ درج ہو گیا اور یہ ٹرائل ہو جائے گا اور یہ سپریم کورٹ تک ان کو سزائیں ہو جائیں گی، تو یہ بات جو ہے میرے خیال کے مطابق ٹوٹلی غلط بات ہے، یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا جو بیسٹ سلوشن ہے، مطلب بے شک میرے پہ کسی نے تنقید کرنی تو بالکل کر سیف صاحب، میں اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا پلیز انٹرپٹ کروں، دو لوگوں کی جس دن واقعہ ہوا ان دو لوگوں کی ویڈیو دے ور ٹاکنگ ٹو ٹی وی چینلز، اور جن کو دو مین اکیوزڈ کہا جا رہا ہے ان دا لنچنگ والا انسیڈنٹ میں، انہوں نے اپنا کنفیس کیا ہے، دے ہیو ایڈمٹڈ، اور بڑے فخر سے ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک دیٹ ایویڈنس ول کاؤنٹ ان کورٹ؟ ابھی اس کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ جس کے سامنے اس نے کنفیشن کی ہے ٹی وی والے کے، یہ گواہ کے طور پہ پیش ہو۔ اچھا، اس کے بغیر وہ صرف ریکارڈنگ سے کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اٹ از ایز سملر ایز جو آپ کہہ رہے ہیں کوریبوریٹو آپ ایویڈنسز کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ جس کو سامنے انہوں نے کہا وہ گواہ، یعنی کہ وہ 4-5 جو ٹی وی رپورٹرز تھے، ان کے کیمرہ پرسنز، دے ہیو ٹو اپیئر ایز ہم وٹنسز۔ کہیں گے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن قانون میں۔ اچھا، ایک ہوتی جوڈیشل کنفیشن، وہ ہوتی ایک جج کے سامنے، میجسٹریٹ کے سامنے۔ 164 کے تحت جو سٹیٹمنٹ دی ایک جاتی ہے۔ ہوتی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، وہ کسی عام پرائیویٹ پرسن کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائے گی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن میں۔ اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ سپریم کورٹ میں جائیں تو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی اٹ از ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس، اس کے ساتھ کہیں اور سے چیزیں ملائیں گے تو کنوکشن۔ نہیں تو سر اتنے بڑے مجمع پیچھے آگ لگ رہی ہے، مجمع کھڑا ہے، وہ دو لوگ جو ہیں وہ اقبال جرم بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا تو ہم نے کیا اور آگے بھی کریں گے۔ میری عرض سن لیں، جب انہوں نے آنا ہے کورٹ میں تو انہوں نے کہنا ہے جی یہ ہم نے نہیں کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، تو اب یہ ایک ایویڈنس ہے، فلم ہے نا بنی ہوئی کیمرے کی، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آرٹیکل 164 جو ہمارا ابھی نیا قانون شہادت آرڈر میں ہے، جس میں یہ ہم نے ڈالا ہے کہ جتنی لیٹسٹ الیکٹرانک ڈیوائسز سے کوئی ایویڈنس ہو سکتی وہ بھی ایڈمیسیبل ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے کیمرے سے پکچر وہ بنا ہوا ہے ریکارڈنگ، پہلے تو وہ آئے کہ جی میں نے یہ ریکارڈنگ کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس نے جو بیان جس نے ریکارڈ کیا ہے ان کو ایز وٹنسز انکلوڈ کیا ہوگا چلان میں؟ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اس وقت کہ نہیں کیا ہوگا، بالکل نہیں کیا ہوگا، اور یہ بالکل پولیس والے تماشا کر رہے ہیں اور یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ 2-4 دن 5 دن گزریں ہماری ڈس سیٹل ہو جائے اور بس یہ ہے کہ چلان پیش کریں کہ جتنے لوگ ہم نے کر لیا۔ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم گورنمنٹ آف پاکستان اپنے سر سے ایک ذمہ داری ہٹانے کے لیے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے، میں کہوں گا کہ نمبر 1 یہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا جنہوں نے کنفیشن کیا ہے، ان کو پولیس مقابلہ سنا ہوا نا آپ نے، ہزاروں لوگ مرے ہیں نا آج تک، ان کو بھی پکڑے۔ وہی طریقہ کہ ان کو لے کے جا رہے تھے اسلحہ برآمد کرنے کے لیے، آگے سے ان کے ساتھی آ گئے، ان کی فائرنگ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ یہ پولیس کو بڑی اچھی طرح پتہ بٹ سر دین دس وڈ بی پروموٹنگ ایکسٹرا جوڈیشل پروسیس۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ کاموں میں ایکسٹرا جوڈیشل ہی کرنا پڑتا ہے۔ نہیں تو سر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس کے اندر حکومت جو ہے، میں بھی صبح ہی دیکھ رہا تھا ایک حکومتی ترجمان کا بیان، اینڈ ہی واز کوائٹ وچ ٹک می بائی سرپرائز۔ انہوں نے 2 باتیں جو کیں جو کہ میری وچ کاٹ مائی اٹینشن۔ ون واز کہ اس ساری چیز کے اندر اب انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اور اب وقت آ گیا کہ ہمیں واقعی کچھ کرنا چاہیے۔ ہی ایڈمیٹڈ دیٹ ریلیجس، یہ جو بلاسفیمک ایلیگیشنز ہیں، جو یہ ریلیجس ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے، اٹ از فار پولیٹیکل ریزنس، دیٹ واز ون ایڈمیشن۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ چیز کہ بات بات پہ کوئی پوسٹر ہے، کوئی بینر ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ہولی انسکرپشن لکھی ہوئی ہے
تو اس کے اوپر یہ کر دینا یہ ان اٹ سیلف ایک جو ہے مسئلہ بنتا جا رہا ہے. چلے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنے اس کال میں سچے ہیں تو اپنی صرف سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ جو فورس کنورشن بل انہوں نے وڈرا کیا ہے اس کو تو کل ذرا اسمبلی میں منظور کروا دینا. ہم پھر مان لیں گے کہ یس یہ بالکل سیریس ہے اور آئندہ کے لیے یہ اس قسم کی چیزوں پہ کھڑے ہونے. یہ تو ان کے بس میں ہے نا, قومی ہاں جی، یہ اسمبلی تو میں بالکل تو آپ نے ٹھیک میجورٹی بھی ان کی ہے نا, صبح پیش کریں تو جیسے 33 قوانین ایک دن میں پاس کروائے تھے اس کو بھی کروا لیں. نہیں تو سر یہ اس میں بھی اگر یہ جس طرح ہم نے ابھی یہ بڑی آپ نے کی باتیں کی ہیں آن دا پروسیکیوشن سائڈ, اف دے ڈو دس پروسیکیوشن ویل اینڈ دے کنوکٹ دا اکیوزڈ اکارڈنگ ٹو لا, تو آپ کے خیال میں یہ پریسیڈنٹ ایک بن جائے گا, کچھ ڈیٹرنس بنے پہلے گی؟ میں آپ کو عرض کروں اس نے پروسیکیوشن میں کسی کو سزا نہیں ہے. یہ میری اب بات آپ لکھ لیں, اس لیے کہ سارا ایک طرف موب ہے ایک طرف وہ مرنے والا ہے. پروسیکیوشنیں جتنی بھی کرمنل لا میں ہوتی ہیں مرڈرز کی, وہ جہاں مرڈر ہوتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ فیکٹ ہے, یہ چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے, یہ آئی جی کو بھی پتہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اس کے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ان کو چشمدید گواہ بنایا جاتا ہے اور ایک پوری سٹوری بنا کے کورٹ میں دی. اب اس بیچارے کا تو ہے ہی کوئی نہیں, اس کا وارث ہی کوئی نہیں, اس کا مدعی کوئی نہیں, اسپیشلی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فی الحال جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی بیوہ اور بچوں کو ایک شاندار گھر سری لنکا میں خرید کے دے, جس کے پیسے کچھ فیکٹری والے ڈالیں جن کے ساتھ اس نے 9 سال کام کیا ہے, 10 سال جی, جتنے کچھ پیسے جو ہیں یہ ڈی پی او صاحب اور ان کی پولیس ڈالیں جنہوں نے ان کو مروانے میں مکمل کردار ادا کیا ہے, اور بقیہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالیں. ایک دوسرا, اس کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے ٹاپ لیول وہ گورنمنٹ آف پاکستان آج اعلان کریں پرائم منسٹر صاحب. یہ اس میں کون سا اسٹیٹ کے لیے, یہ کون سے, یہ تو ہاں جی پینٹس یہ بھی تو آپ نہیں. درست کہہ رہے ہیں. اور تیسرا یہ کرے کہ اس کی جب ریٹائرمنٹ کی ایج تک جو تنخواہ یہاں سے لے کے یہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا تھا وہ اس عمر تک یہی فیکٹری والے جن کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہو گیا ہے اس سے معافی بھی منگوا دی ہے, اور ان حرام زادوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں سے نکال دیں. اس ایس ایچ او کو شرم نہیں آئی کہ جب یہ معافی مانگ رہا ہے, یہ تو جھگڑا مرنا اس کے بعد کا واقعہ ہے نا, کہ اس کو امیجیٹلی پہلے فیکٹری سے تو نکالیں, ایویکویٹ کیا جاتا ہے. ایویکویٹ کیا جائے. تو میں کہتا ہوں ان کو گو کہ جان کی کمپنسیشن مال نہیں ہے, یہ درست ہے, لیکن قرآن میں بھی دیت کا ذکر ہے کہ اس کا مقصد سادہ ہے کہ جو پچھلے ہیں ان کی زندگی جو اس کے مرنے سے تباہ ہونی ہے اس کو پروٹیکٹ کر, کچھ مداوع ہو جائے, پروٹیکٹ کر دے. تو میں کہتا ہوں ایک یہ کریں, اور دوسرا یہ جو 3-4 مین لوگ ہیں جن وہ نظر آ رہے ہیں سب کچھ, آپ تو کنونس ہیں نا یہ ہیں, ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں فارغ کر, اس کو دے شوڈ ناٹ سینڈ دیم ٹو کورٹ. کورٹس میں بھیجنے کا مطلب ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں 900 اور ساتھ انہوں نے کہہ دی 127 گرفتار کر لیے, تو یہ تو اتنی مزاحیہ اداکاری ہے. 127 نہیں تو سیف صاحب اگر اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سمپتھی جو ہے وہ ان کی طرف چلی جائے مجھے گی؟ سمپتی کا نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ساری قوم نے ریئیکٹ کیا ہے, پوری پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, ایون سر مذہبی جماعتوں نے, سارے جتنے بھی وزیر ہمارے مذہبی امور صاحب رات کو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, ٹی ایل پی نے کر دی. ہاں جی ٹی ایل پی نے بھی کیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بالکل اس چیز ٹھیک ہے, کو, تو بس ٹھیک ہے, پھر ساری قوم جب اس وقت ریڈی ہے تو آج رات کو ان کو جو ہے نا انجام تک پہنچا دیں, کسی نے کچھ نہیں کہا, اور اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. نہیں تو سر یہ پھر ہم کس طرح, ہاؤ ڈو وی دین اسٹریٹن دا سسٹم؟
دیکھیں سسٹم اسٹیٹن کرنے کا اس انسیڈنٹ سے کوئی واسطہ نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ گورنمنٹ جو جتنی بھی یہ باتیں کر رہی ہے, اگر یہ سچی ہے, یہ چاہتی ہے کہ ہم مانو ہماری بات کو, تو یہ فورس کنورشن والا بل کل منظور کروا دو. میں اسی آپ آپ کی کہیں گے بات جی کو اس کا اس سے کیا تعلق ہے, میں کہوں گا اس کا اس سے یہ تعلق ہے اٹ ول شو کہ اٹس پولیٹیکل ول ٹو ڈو شو کہ ہاں ہم یہ جو Serious ہے اسلام اس میں. کے نام پہ موب یا لوگوں کی بچیاں گھر سے بگا لیں, یا اور ملک کا جو باہر امیج تباہ ہو رہا ہے. ارشد صاحب میں تو باہر جاتا سر رہتا ہوں, I اس کا was میں آپ کو کیا بتاؤں. this has not been just one incident. یہ چیز ہم روک سکتے تھے, بہت پہلے سے روک سکتے تھے ہم. یہ چیزیں واقعات ہونے سے پہلے اگر ہم کچھ کر لیتے تو ہو جاتا. آن دس نوٹ سیف صاحب, وی ہوپ کہ ہماری آج کی جو ہے یہ ڈسکشن, دس ول ایٹ لیسٹ ہیو سم امپیکٹ, اٹ ول گیو سم فوڈ فار تھاٹ ٹو دا پیپل ہوم میٹر. یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے. بلکہ اس سے پہلے میں وائنڈ اپ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر چھوٹا ایک انسیڈنٹ. آج صبح ہی آئی واز گوئنگ تھرو مائی فیس بک, اور ایک دوست نے وہاں پہ ایک فیس بک پوسٹ لکھی ہوئی تھی. اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کل شام کو کلاس 5 میں ان کا یا 6 میں بچہ ہے پڑھتا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو اسلامیات پڑھا رہی تھی, اس کی اسٹڈیز کے اندر تھا. تو اس بچے کا سوال جو تھا وہ اپنی والدہ سے تھا کہ ماما اگر میں یہ کوئی تلفظ پرننسیشن اگر میرے سے غلط ہو جائے تو مجھے بھی تو نہیں ایسے مار دیں گے جیسے سیالکوٹ میں اس کو مارا. سو this is the impact that this incident is having on our children. It has made us more insecure. میں کہتا ہوں اس کو اس پہ کلوز کریں کہ آج پرائم منسٹر اس بیوہ کو گھر اور پینشن اور یہ ساری کمپنسیشن کا آج اعلان کریں, اور ان پولیس والے جو ہیں ان کو بھی جو ہے نا کچھ ان کا بھی کچھ بندوبست کریں. تھینک یو سر. جی ویورز, آپ نے ساری گفتگو سنی. اپنے فیڈ بیک کو ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.